ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثنا تو بعد حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ جناب احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر توفتاً عقیدتاً محبتاً درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے بہت ہی انتہائی واجب الاحترام اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ہم مشن ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی قدر، آج اس مختصر وقت کے اندر جس عنوان پر مجھ فقیر کو لب کشائی کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے، اس کا عنوان ہے شان صحابہ۔ عزیزان گرامی قدر، شاعر نے کیا خوب لکھا کہ ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے ہیں صحابہ، ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ وہ چاند جو طلوع بطحا کے افق پر، اس چاند کے تابندے ستارے ہیں صحابہ۔ وہ چاند جو طلوع بطحا کے افق پر، اس چاند کے تابندے ستارے ہیں صحابہ۔ عزیزان گرامی قدر، صحابہ کرام وہ مبارک ہستیاں ہیں جن کو اللہ رب العزت نے پوری کائنات میں سے چن کر اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت کے لیے منتخب کیا۔ عزیزان گرامی قدر، آج کا کوئی کتب، آج کا کوئی ولی، آج کا کوئی غوث، آج کا کوئی پیر، آج کا کوئی مرشد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتا جس صحابی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک ساعت، ایک گھڑی، ایک لمحہ، ایک منٹ کے لیے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کو ایمان کی حالت میں اختیار کیا ہو۔ صحابی اسے کہتے ہیں جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کو، آپ ایمان میں ہو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کو پایا ہو، اسے صحابی کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، صحابہ کرام تو وہ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے والسابقون الاولون کا خطاب دیا۔ عزیزان گرامی قدر، صحابہ کرام تو وہ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے کلا وعد اللہ الحسنی کا لقب دیا۔ صحابہ کرام تو وہ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اولئک هم الفائزون واولئک هم المفلحون کہا۔ عزیزان گرامی قدر، صحابہ کرام تو وہ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اولئک حزب اللہ کہا۔ آج لوگ صحابہ پر باتیں کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، جس طرح صحابہ کرام تو نبوت اور امت کے درمیان ایک پل کی حیثیت رکھتے ہیں، جس طرح اب ایک کوئی پل ہے، لوگ ایک پل کی سرحد سے دوسری سرحد کی طرف جاتے ہیں، اسی طرح صحابہ کرام بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دین کو لے کر امت تک پہنچانے کا ذریعہ بنے۔ عزیزان گرامی قدر، میں نے آپ احباب کے سامنے آیت مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا، اور میں نے اپنی نعمت کو تمہارے اوپر مکمل کر دیا، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ایک اور جگہ صحابہ کرام کی شان میں فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ،
کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور صحابہ کرام اللہ سے راضی ہو گئے۔ عزیزان گرامی قدر، اسی طرح آج جو دین کا دیندار ہوگا وہ صحابہ کا بھی وفادار ہوگا، جو اللہ کے نبی کو برحق ماننے والا ہوگا وہ صحابہ کا بھی وفادار ہوگا، جو لا الہ الا اللہ کو ماننے والا ہوگا وہ صحابہ کا بھی وفادار ہوگا، جو ازواج مطہرات کا احترام کرنے والا ہوگا وہ صحابہ کا بھی وفادار ہوگا۔ عزیزان گرامی قدر، جو ان سب کا احترام کرنے والا نہیں ہوگا، جو لا الہ الا اللہ کو ماننے والا نہیں ہوگا، جو قرآن کو حق ماننے والا نہیں ہوگا، جو دیانت، امانت اور شرافت کو ماننے والا نہیں ہوگا وہ صحابہ اکرام کا بھی وفادار نہیں ہوگا۔ بس آج مختصر وقت ہے، اس لیے میں نے اپنی حاضری جو ہے مکمل کر دی۔ دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو قبول و منظور فرمائے، اور جو غلطی کوتاہی ہو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔